آؤ دوستان گرامی قدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین ایمان یہ ہے کہ تم صبر کرو جب تمہارے ساتھ کوئی مصیبت یا پریشانی پیش آئے، اور تم خوشی کے وقت شکر ادا کرو، یعنی مصیبت کے وقت صبر کرو اور خوشی کے وقت تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ عزیزان محتشم حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں صبر کے بارے میں، صبر ایمان کا جز ہے، جیسے کہ سر جسم کا جز ہے، اور اگر سر نہ ہو تو جسم باقی نہیں رہتا، اسی طرح اگر صبر نہ ہو تو ایمان باقی نہیں رہتا، یعنی ایمان کی علامت صبر ہے، اور اگر صبر نہ رہے تو ایمان نہیں رہتا، ایمان جاتا رہتا ہے۔ ایمان جسم میں، صبر جسم میں سر کی مانند ہے، اگر صبر رہے تو ایمان رہتا ہے، اور بندہ بے صبرہ ہو جائے تو ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ ایک جنگ میں ہیں، ایک کافر آپ کی تلوار کی زد میں ہے، اور آپ نے یوں تلوار اٹھائی تو اس نے آپ کی طرف پھونک دیا، آپ نے بجائے تلوار چلانے کے تلوار کو میان میں رکھ لیا، اس نے سوال کیا یا علی میں نے تو اس لیے تھوک پھینکی تھی کہ آپ مجھے تکلیف کم دیں گے اور ایک ہی جھٹکے میں مجھے مار دیں گے اور میرا کلا کما کر دیں گے، میں نے تو اس ارادے سے آپ کی طرف تھوک دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ہم ہر حال میں اس کی رضا میں راضی رہیں، اپنے غصے میں کسی کی طرف تلوار بھی نہ بڑھائیں، کہیں اس میں میرا غصہ نہ شامل ہو جائے، اور کل کو یہ بھی اعتراض نہ کوئی کرے کہ علی نے اس لیے جلدی سے اس کا کلا کما کیا کہ اس کی آپ کی طرف تھوک دیا گیا تھا۔ تو آپ نے وہاں بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، صبر یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ عظمت ہے، یہ وہ رفت ہے جو بندے کو بلند مرتبے پہ فائز کر دیتی ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ صبر وہ عظمت ہے جو دوستان جس سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ صبر تو آج کے بعد ان اللہ مع الصابرین، صبر وہ کام ہے، وہ عمل ہے جس میں اللہ ساتھی رہتا ہے۔ واؤ دوستان گرامی قدر، آج کے بعد ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کریں گے نا انشاءاللہ، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ ایک خاتون تھی میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ، انہیں بتایا گیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ اس نے کہا خیر چھوڑو حضور کے کیا حال ہے، آگے گئی تو کہا بیٹا بھی شہید ہو گیا، کہا چھوڑو حضور کا کیا حال ہے، کہا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھا اور ایک ہی بات کرتی رہی، مجھے بس یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، کہا وہ خیر سے ہیں، کہا ہر مصیبت پھر خیر ہے۔ تو دوستانی گرامی قدر سے نشین کر لیں، صبر اللہ پاک ہمیں تلقین فرما رہا ہے، ہمیں یہ نصیحت کر رہا ہے لوگوں صبر کرو، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کا ساتھی ہوں۔ اب آپ کی مرضی لوگوں کو ساتھ ملانا ہے یا اللہ کو ساتھ ملانا ہے۔ آپ پر کوئی بلیم لگائے، میں آپ نتیجہ نکال رہا ہوں، آپ پر کوئی الزام لگا دے، بالفرض مجھ پر کوئی الزام لگا دے، اب بدلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی الزام لگاؤں، میں بھی بدلہ لوں، میں بھی اس کے سارے عیب کو آشکار کر دوں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ میں اس پر پردہ ڈال دوں اور خود بلیم زدہ ہو جاؤں اور خود اپنے آپ کو گنہگار کہوں، اور اپنے آپ کو گنہگار لوگوں کے سامنے اگر میں گنہگار بھی ہو جاؤں تو یہ میرا صبر ہے۔ یعنی کوئی بلیم لگائے، کوئی الزام تراشی کرے، کوئی آپ کو باتیں کرے تو آپ خاموشی سے برداشت کر دیں اور بدلے میں جواب نہ دیں، اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے اس پر بلیم نہ لگائیں، بدلے میں اس کا جواب نہ دیں۔ تو دوستان گرامی قدر یہ صبر ہے، تم ہر لوگوں کی
لوگوں کے شکوے شکایت اپنے دل سے دور کر دو. کوئی بات نہیں, اس نے بلیم لگا دیا ہے, میں بھی لگا دوں گا, تو پھر اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق باقی رہنا چاہیے مومن میں اور عام بندے میں, یہ فرق باقی رہنا چاہیے. ہم اگر مومن ہیں تو یہ فرق برقرار رکھیں. عزیزان محتشم کوئی گالی دے تو آپ گالی نہ دیں, بدلے میں گالی نہ دیں کہ یار اس نے مجھے گالی دی ماں بہن کی تو میں بھی دوں. نہیں, یہ صبر نہیں. صبر تو یہ ہے کہ وہ تجھے گالی دے اور تم خاموش ہو جائے. حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی, تو آپ نے کہا تجھے سواری چاہیے تو میں تجھے سواری پرووائڈ کرتا ہوں, سواری مہیا کرتا ہوں, اور اگر تجھے بستر چاہیے تھکا ہوا ہو تو تجھے بستر فراہم کرتا ہوں, اور اگر کھانے کی طلب ہے تو تجھے کھانے دیتا ہوں, اور اگر سواری کی لگام پکڑ کے چھوڑنا ہے تو میں تجھے چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. وہ گالیاں دیتا رہا اور آپ یہ انداز اپنائے رکھے. تو اس نے کہا سنا تھا کہ محمد کے گھر کے اخلاق بڑے اعلیٰ. آؤ دوستان گرامی قدر, آج کے بعد آپ نے یہ ارادہ کر کے جانا ہے کہ ہم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے. بلیم لگانے والوں کے بدلے میں بلیم نہیں لگانا, الزام تراشی کرنے والوں کے بدلے میں الزام تراشیاں نہیں کرنی, غیبت کرنے والوں کی غیبتیں نہیں کرنی, جو آپ پر نکتہ چینی کرے آپ نے نکتہ چینی نہیں کرنی, نکتہ چینی نہیں کرنی. عزیزان بسا اوقات انسان ڈگمگا جاتا ہے اور بڑے مصیبتیں آ جاتی ہیں. یہ رشتہ داریوں میں, اوس پڑوس میں مل جل کر رہنے میں بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں. ذہن نشین کر لیں, بندہ بدلے میں کوئی نہ کوئی بات کر بیٹھتا ہے. یہ دھیان رکھا کریں کہ یار طائف کی وادی بھی تھی اور لوگ پتھر مار رہے تھے, لوگ تکلیفیں پہنچا رہے تھے, لوگ میرے نبی کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے, اور اللہ کہہ رہا تھا محبوب ان کو اذیت نہ دے دوں, ان کو غرق نہ کر دوں, برباد نہ کر دوں. میرے آقا کا انداز کیا تھا؟ جو آقا نے طائف کی وادی میں انداز اپنایا وہی انداز اپنائیے, آپ آقا کے محبوب ہو جائیں گے. آپ آقا کے محبوب ہو گئے تو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. تو آج کے بعد ہم نے صبر کا مظاہرہ کریں گے نا انشاءاللہ. اور اگر میری باتوں سے بھی کوئی تکلیف ہوئی ہو, میں نے اذیت کے لیے نہیں, میں نے تو اصلاح کے لیے کی تھی, میں نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور آپ کی بھی, تو میرا یہ فرض تھا, میں نے آپ تک پہنچا دیا. تو انشاءاللہ پھر وقتاً فوقتاً اسی موضوع پر اگلے سفر میں صادقین پر بات ہوگی. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی. لیکن اگلے جمعے میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا, میری کل فلائٹ ہے, تو میں سارے دوستوں جتنے میرے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوں گے اور میرے دوست احباب بھی بیٹھے ہیں, اگر مجھ سے کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں, آپ مجھے معاف کر دیجئے گا. میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. وآخر دعواہم الحمدللہ.